الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ آزمائش پر صبر کرنا۔ تو آزمائش پر صبر کیسے کریں؟ آزمائش پر صبر کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب جس بندے پر آزمائش آئی ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے صبر کروں، کیونکہ وہ اس حد تک پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ اس کے جذبات بن جاتے ہیں کہ یہ پریشانیاں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ تھک اس قدر جاتا ہے، اکتا جاتا ہے بندہ سم ٹائم اپنی پریشانیوں سے، اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں کس طرح صبر کروں اور میں کتنا صبر کروں۔ ہر انسان کے دل میں یہ سوال آتا ہے۔ تو میری بات سنیں، اپنی آزمائش پر نا صبر کیا کریں، واویلا نہ مچایا کریں، اپنے دکھ جو ہے وہ لوگوں کو نہ سنایا کریں، بلکہ اپنے دکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا کریں، حوصلہ رکھا کریں، ہمت نہ ہارا کریں، چاہے کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ بڑھ جائیں، کیونکہ ہم نے جو مثال قائم کرنی ہے نا، جو ہم نے مثال لینی ہے، ہم نے اپنے انبیاء کرام کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کتنی کتنی مصیبتیں جھیلیں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ان کے اوپر آزمائش تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، پریشانی اور آزمائش صرف اسی بندے پر آتی ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھومتے پھرتے ہیں، جو دنیا میں بڑی عیاشیاں کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑی پریشانی ان کے لیے یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ گوروں کے ملک میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ بجلی کی پریشانی ہے، نہ ہی کوئی فائنینشیل پرابلم ہے کسی کو، گلیاں صاف ہیں، سڑکیں صاف ہیں، کوئی گندگی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی رولز ریگولیشنز کو فالو کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ وہاں پہ سڑکوں پر گاڑیاں ایسے چلتی ہیں کہ بڑے باضابطہ طریقے سے، کوئی بھی گاڑی ایسے نہیں ہے کہ وہ پاں کرتی پھرے اور ایک دوسرے کے آگے آگے چلتی پھرے اور کسی کا انتظار نہ کوئی کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر مار رہی ہو۔ لیکن پھر بھی کیا ہے، وہاں پہ ٹینشن سب سے زیادہ ہے۔ ٹینشن کیا ہے کہ ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خودکشی وہاں پر سب سے زیادہ ہے۔ اب اپنے پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں پہ کتنی زیادہ ٹینشنیں ہیں، بجلی یہاں پر نہیں ہے، گیس کا مسئلہ یہاں پر ہے، غربت سب سے زیادہ یہاں پر ہے، ملکی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر بندہ گھر گھر میں پریشان ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، کسی کو اور پریشانیاں ہیں، پانی نہیں مل رہا۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود خودکشی کی ریشو جو ہے وہ پاکستان میں کم ہے، لیکن گوروں کے ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں، اگر موازنہ یہ کرنا ہے کہ ہم پہ پریشانیاں اس لیے آ رہی ہیں، شاید ہم گنہگار بہت زیادہ ہیں، یا آزمائش ہم پر اس لیے آ گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں سوچیں نا، کیا ان کو لوگ پسند کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری آسائشیں دے دی ہیں، ساری ڈھیل دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لو دنیا میں اچھے سے زندگی گزار لو، پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کو جب ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سوچیں کہ دنیا میں جب ہم اتنی پریشانیاں مصیبتیں جھیلتے ہیں، بیماریاں کاٹتے ہیں، بہت سی چیزوں سے محروم رہتے ہیں، ہماری اولادیں ہمیں دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم سے اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، اس پہ ہم صبر کرتے ہیں، ہم پہ کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں اور ہم اس کا سامنا کرتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں، تو سوچیں کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ نیکیاں ہمارے ذمے لکھی جاتی ہیں اور کتنے گناہوں سے ہم سب گوش ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ قیامت کے دن جب ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نام جو ہے وہ ان بندوں میں لکھ دے گا جو کہ بہت ہی تہجد گزار اور عبادت گزار تھے۔ جب وہ بندہ یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام جو ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھ دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ، میں نے تو اتنی عبادت ہی نہیں کی، میں تو تہجد گزار نہیں تھا، میں نے تو اتنی نمازیں نہیں پڑھی، تو میرا نام ان لوگوں میں کیسے شامل ہو گیا؟ تو تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب دنیا میں تو تیری طرف میری طرف سے کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، یا آزمائش میں تجھ پہ بھیجتا تھا، تو اس پہ صبر کرتا تھا، تو شکوہ نہیں کرتا تھا، تو گلہ نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے یہ تیرا انعام ہے۔ تو یہ جو وہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ اپنی آزمائش پہ صبر کرتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ بے شک اللہ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ صبر کرتے ہیں، اور پھر انعام بھی ان لوگوں کو ملتا ہے جب ان پر آزمائش آتی ہے تو وہ اس پہ صبر سے کام لیتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں، اور ان کا نظریہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان کا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کی وجہ سے آ گیا، یا وہ کسی کو جو ہے وہ الزام تراشی نہیں کرتے کسی کے اوپر، بلکہ ان کا نظریہ سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پریشانی یا دکھ آتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات سکھائی تھی، یہی کلمات سکھائے تھے کہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر خوشی اور غمی آتی ہے۔ جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب غزوہ احد ہوا تھا تو منافقین نے صحابہ کرام کو جنگ پر جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ منافقین یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کفار جو ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ ان سے جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے جنگ پر نہ جاؤ، شکست ہوگی، نقصان ہوگا، لوگ جو ہے وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ مارے جائیں گے اس جنگ میں۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا، وہ پھر بھی جنگ پہ گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو کیا ہوا، جنگ میں گئے اور شکست ہو گئے، بہت سے جو صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو گئے، اور کچھ جو تھے وہ زخمی ہو گئے۔ اور جب وہ واپس آئے تو منافقین کو ان کا مذاق اڑانے کا، باتیں کسنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا۔ تو منافقین نے کیا کہا کہ دیکھا ہم تو منع کرتے تھے کہ مت جاؤ، کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو سراسر جو ہے وہ اپنے جانوں کو ہلاک کرنا ہے۔ تو اب سوری تھوڑا سا گلے میں انٹرپشن ہو گئی، کہ آپ لوگ جو ہے جہاد پر کیوں جا رہے ہو، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو سراسر اپنی جانوں کو تباہ کرنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا، انہوں نے وہی کیا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا، جو راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تھا اس پر عمل کیا۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ ہم نے آخرت کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اس دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی۔ اب جیسے ہمارا ایک مسلمان کا ماننا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ آخرت کا ہے، کہ ہم نے آخرت سنوارنی ہے، دنیا جو ہے ایک عارضی اور فانی چیز ہے۔ لیکن یہ جو کفار ہے، یہ جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی جو ہے ہمیں ایک دفعہ ہی ملی ہے، اسی میں ساری انجوائمنٹ کر لو، جو کرنا ہے اسی میں کر لو، دوبارہ تو زندگی ملنی ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ سب کچھ اسی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشانیاں ہیں ان کی زندگی میں۔ دیکھنے میں وہ بہت زیادہ خوشحال ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے ان کا، بڑی صفائی ہے وہاں پہ، بڑا نظم و ضبط ہے وہاں پہ، لیکن کیا ہے، سب سے بڑی ٹینشنیں ان کے ہاں ہیں، سب سے زیادہ خودکشیوں کا رجحان وہاں پہ ہے، رشتے ناطے وہاں پہ نہیں ہیں، شادی کا تصور وہاں پر نہیں ہے۔ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی اس موقع پر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ یہ جو ابھی شادی کی میں نے بات کی کہ انہوں نے سارے رشتے ہی ختم کر دیے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کا تعین اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے آخرت کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ جو شخص جو ہے وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکلات سہتا ہے، پریشانیاں جو ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، آزمائش پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت تو جب اس کی اچھی کرے گئی، بلکہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ صرف دنیا کی ہی آسائشوں میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو پس پردہ ڈال دیتا ہے، پس پشت ڈالتا ہے، تو اس کو نہ صرف جو ہے اس کی دنیا برباد ہوتی ہے بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ایسا کرنا ہے کہ ہمیں آزمائش پر جو ہے وہ صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہمیں مثال لینی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ترس گئی تھی اپنے بیٹے کے لیے، ان کا بیٹا ان سے جو ہے وہ جدا ہو گیا تھا۔ ہمیں انبیاء کرام سے لینی ہے، جو بھی مثال ہمیں لینی ہے، ہمیں اسی سے انسپائریشن حاصل کرنی ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے، پھر ہمارے لیے آزمائش پہ صبر کرنا آسان ہوگا، پھر ہی آزمائش کے بعد ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات آئیں گے، پھر ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ۔